ہے تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ فورن سیکٹری بیٹھ کے بات کر لے, فورن منسٹر ان سے بات کر لے. آپ بھی تو ہر روز ان کو کشمیر پہ بلاتے رہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے, وہ بیچارے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے جو ہے, اور آپ کو ویسے تو آپ ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں کہ اگر یورپ سے تعلقات خراب ہوئے تو 8 بلین یورو کی وہ جو ٹریڈ ہے وہ تباہ ہو جائے گی, 7 بلین یورو کی. ابھی جو ہے آپ جو ہے وہ شور ڈالتے ہیں کہ نہیں نہیں میں, کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ نے الیکشن جیتنا ہے. سو یہ خدا را یہ کام نہ کیا کریں ہمارے ساتھ. یہ اگر سعودیز کو دیکھنا ہے تو وہ کس طرح ڈیسنٹلی کوآپریشن بھی ہے اور ساتھ میں ڈسپلیئر بھی شو کر دی بائیڈن پہ. بائیڈن کیونکہ کال نہیں کرتا تھا محمد بن سلمان کو, اور آج موقع آ گیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور محمد بن سلمان خاموشی سے بیٹھا رہا, ٹھیک ہے یار جب بائیڈن کو بھی ضرورت پڑے گی تو تب میں آؤں گا, اور اس کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کی. اچھا اب یہ جو ابھی یو ایس آفیشلز کو ضرورت پڑ گئی ہے, ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سعودیز جو بائیڈن ہے وہ کام کر رہا ہے کہ ہم اماراتیز کو اور سعودیز کو میزائل ڈیفنس سسٹم دیں. اب یہ کام تو رشیا کرتا ہے, امریکہ نہ کسی سے کوئی لینے دیتا ہے نہ خود کوئی دیتا ہے. اب یہ جو چیزیں تھیں یہ بیسیکلی رشیا کو, جیسے فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا میں نے اس پہ اپنے یہاں پہ ایک ویلاگ بنایا تھا کہ F-35 جو ہے وہ یو اے ای جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیل ہی کینسل ہو جانی ہے اب, اور وہ آلموسٹ ناکام ہو گئی ہے, اور وہ فرانس کے پاس ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا جب ریسنٹلی فرینچ پریزیڈنٹ ایمنول میکرون آئے تھے یو اے میں آئے تھے تو وہ 81 رافیل جو تھے ان کا کانٹریکٹ ہو گیا تھا, اور F-35 کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا کیونکہ امریکہ کے اندر وہ جو بیوروکریسی بہت زیادہ ہے, بڑا سلو کام کر دینے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تسی سلو کام کرو, ہم جو ہے نا وہ فرانس سے لے لیتے ہیں. فرانس کو اپنا غصہ تھا کیونکہ امریکہ نے انگلینڈ نے مل کے جو آسٹریلیا کے ساتھ ان کی نیوکلیر جو سب میرین کی جو ڈیل تھی وہ کینسل کرائی تھی. تو وہ جو سب میرین کی ڈیل, اور انہوں نے جی وہ نیوکلیر پہ چلا, جی ہمیں نیوکلیر سب میرین چاہیے, اور وہ اس پہ چلے گئے. اور فرانس نے پھر بڑا اس پہ ڈسپلیئر شو کی, اور امریکہ سے اور آسٹریلیا سے اپنے ایمبیسڈر بلا لیے. پھر بعد میں ظاہری بات ہے پھر بائیڈن نے فارن منسٹر اینٹونی بلنکن کو بھیجا اسپیشلی پیرس, اور کہا یار کہ یہ مسئلہ تو ہمیں اس کو نہ, یہ تو یہ ہوتی ہے جب آپ دوسرے کے اوپر, جب آپ انڈیپینڈنٹلی پلے کرتے ہیں. جب آپ ڈیپینڈنٹ ہوں تو آپ خان صاحب آپ تو ادھر نہیں جا سکے تھے, ملیشیا نہیں جا سکے تھے, ਇੰਨੀ کو ਤੁਹਾਡੀ فورن پالیسی سٹرونگ ہے, اور پہندے ہو گالا کر دے پورے یورپ نو تے امریکہ نو. دیکھیں ایز اے رسپانسبل سٹیزن اور ایز اے پڑھے لکھے پاکستانی کے طور پہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے انٹرسٹ کن ممالک کے ساتھ الائنڈ ہے. آپ دیکھیں انڈیا میں نریندر مودی ہے, وہ کس طرح اندر گھس گیا پوری انٹرنیشنل لیڈرشپ کے اندر. وہ بھلے فیک جفیاں ڈالتا ہے, وہ جو بھی کرتا ہے, لیکن وہ کرتا تو ہے نا کچھ یار. اس نے اپنا ایک امیج بنایا, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی نیشن کو آگے لے کے لے گیا, بیکاز ایٹ ہینڈ گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں بیچنے کے لیے. گھر بھی کوئی بہت پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا, گھر آپ کے دینے کو کچھ نہیں ہے. انٹرنیشنلی تسی کہندے تہاڈی ایسی دی تیسی فلان ٹمکان ادھر ادھر. اب جو اماراتیز ہیں اور جو سعودیز ہیں فار ایگزامپل, انہوں نے کہا جی کہ ہم مزید آئل جو ہے وہ پمپ نہیں کریں گے, اور وہ اپنی جو پلان ہے وہ اس کے ساتھ ہی رہیں گے. اور انہوں نے جو آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز ان کو بھی بتا دیا, اور ایک اور گروپ بھی ہے جو کہ رشیا لیڈ کرتا ہے اس کو بتا دیا. سو جو انرجی الائنس ہے رشیا کے ساتھ, جو ٹاپ آئل پروڈیوسرز کے ساتھ, یہ بیسیکلی دنیا کو ماسکو کے قریب لے آیا. سو وہ ٹھیک ہے, وہ کہیں ہم آپ کے ساتھ ووٹ دے دیتے ہیں, لیکن کل کو ہم نے کاروبار بھی تو کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم کاروبار نہیں کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ مزے کی بات دیکھیں کہ پٹن سے باتیں کر لیتے ہیں یہ محمد بن سلمان, محمد بن زائد, لیکن انہوں نے بائیڈن سے بات نہیں کی, بیکاز بائیڈن جو ہے وہ تھوڑے سے اپنی وہ ویلیوز کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. سو یہ عمران خان صاحب کے لیے میسج ہے کہ سر آپ اننیسیسری فون کال اگر آپ کو نہیں آئی تو نو پرابلم, پہلے اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں. اور میں نے ایک میری یہاں پہ ویڈیو ہے, اگر آپ میرے ہوم پیج پہ جائیں گے تو آئی تھنک 2017 میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, وہ تھی میں نے انگلش میں بنائی. اس میں آپ کو میں پاک امریکہ تعلقات کے اوپر میں نے بات کی ہوئی ہے, اور میں نے آپ کو کرکس بتایا کہ پرابلم کیا ہے, اور میں نے اس کا وے فارورڈ بھی بتایا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر میرے جیسے ایک عام آدمی کو سمجھ آ رہی ہے کہ وے فارورڈ کیا ہونا ہے, تو ہماری ریاست کو سمجھ نہیں آتی. بالکل آتی ہے, لیکن ہم کرنا بھی نہیں چاہتے اور ہماری وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے. بہرحال خیر نہیں ہو. یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک میسج ہے ہمارے لیے, اور یہ ایک میسج ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی, اور خاص کر عمران خان صاحب یہ نہ جاتے جاتے ہمارے معاملات خراب کر دیں. اور اب عمران خان صاحب جو پاور میں ہیں, ساری دنیا نہیں پسند کرے گی کہ خان صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں.
بلکہ پاکستانی بھی نہیں پسند کریں گے. میں تو بہت سارے پاکستانیوں کو جانتا ہوں جو بڑے خوش ہیں اس بات سے کہ بلے بلے سانو خان ملے ہے، اس سمے ہمیں ایک پاپولسٹ نیشنلسٹ لیڈر ملا ہے. لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا ہو کہ کس طرح آپ اپنی ڈیپینڈنس کریٹ کرتے ہیں. تو آپ اپنی لیڈ کو دیکھ لیں کہ حملے پہ حملہ ہو رہا ہے پاکستان میں اور کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. حملے پہ حملہ ہو رہا ہے پاکستان میں. ایک ہفتے میں 2 دہشت گردی کے حملے ہو گئے ہیں اور آپ سب ٹاپ ہیڈ لائنز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کنڈیم بھی نہیں کر رہا, بول بھی نہیں رہا, آواز ہی نہیں آ رہی اور سمجھ رہے ہیں تو ساڈا مسئلہ ہی نہیں ہے, تو پولیس کا مسئلہ ہے اور فوج کا مسئلہ ہے. یہ جو ہے نا, یہ دس از ناٹ سم تھنگ گڈ فار دا نیشنل یونٹی آف دا کنٹری. یہ ملک کی یونٹی کے لیے اچھا چیز نہیں ہے. یہ بھلے آپ اس کو اسٹڈی کر لیں, اور اگر آپ نے اس کو اسی طرح ہی رکھا ہونے کا ٹھیک ہے ویکھی جائے گی سانوں کی, تو یہ آپ کو کل کو اس کے رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے. اور عمران خان صاحب کے اگینسٹ تو ویسے نو کانفیڈنس موشن آیا ہوا ہے, اور وہ تو ابھی جیسے کہ انہوں نے ہمارے پنجابی میں کہا ہے بھونترے نے بیچارے. شریف آدمی ہے, نیشنلسٹ ہوگا. میں عمران خان کے میں نے آئی واز ون آف دا ایڈمائرر اینڈ سپورٹر آف دا عمران خان. لیکن دیکھیں, ہم کسی کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. ہمیں اگر کسی کی پالیسی اچھی نہیں لگے گی تو ہمیں تنقید کرنی چاہیے. ہمیں اگر کوئی برا لگ رہا ہے کسی بات کے اوپر جو کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے, تو اس پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارا اپنا تو پرسنل کوئی ذاتی انٹرسٹ تو ہوتا نہیں ہے. ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ ریاست پاکستان جو ہے, دنیا کا کوئی لیڈر جو بھی کر رہا ہو اس کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق ہونا چاہیے. اور یہ جو اب بائیڈن صاحب نے چند چڑھاتا ہے اور کال نہیں کی, اب اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے مینوں کال نہ کرو, وہ کالر لیندے نہیں, بیکاز دے نو their strength. ان کو پتا ہے اگر ہم نے کال ہی نہ لی تو پھر بھی کال کرے گا. اب جو سعودیز ہیں ان ذرا محمد بن سلمان کا پلڑا تھوڑا بھاری ہو گیا, کیونکہ محمد بن سلمان کو انہوں نے کافی ٹف ٹائم دیا, خاص کر جب سے ڈیموکریٹس آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جناب اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ابھی تھوڑی سی وہ ایک پوزیشن میں ہے جہاں پہ یو ایس لا میکرز بھی پریشان ہوں گے, بائیڈن بھی پریشان ہوں گے, کتنے حالات بدل گئے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. لیکن وہ صرف اس حد تک ہی رکھیں گے. اوورآل آپ کو پتا ہے جتنے بھی اماراتیز ہیں, سعودیز ہیں, دے ڈیپینڈ آن دا یو ایس سیکورٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور جنرل فرینک میکنزی جو ہیڈ آف یو ایس سینٹرل کمانڈ ہے, وہ ریسنٹلی انہوں نے ابوظہبی گئے, ملاقاتیں کی, اور وہ باقی لیڈرشپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آفیشل سے ملنا چاہ رہے تھے, تاکہ وہ امریکہ اور ممالک کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک کر سکے, اور کوئی مسائل ہیں تو اس کو دیکھ سکیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں. اور مڈل ایسٹرن ممالک کے یہ جو بار بار ہوتیز اٹیک کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی سوورینٹی پہ, اس پہ چیزیں ہیں. سو یہ میسج ہے عمران خان صاحب کے لیے, سر پہلے کیپیسٹی بلڈ کرو, پہلے اپنے اندر جان بناؤ, اور پھر دنیا کو دھمکیاں دو. جس طرح کہ آپ کے اپنے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب آپ غلط کر رہے ہیں, یہ ان ڈپلومیٹک اینڈ ان وائز موو تھی جو آپ نے کی ہے. سو آئی ہوپ کہ عمران خان صاحب کو سمجھائے گا, پر خان صاحب نے کون سمجھائے؟ خان صاحب کو پتا ہے میں پاپولر لیڈر ہوں, مجھے کس نے سمجھانا ہے. لیٹس سی واٹ کمز آؤٹ آف دس. تھینک یو ویری مچ.